آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا من کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے، پکڑ لے۔ لا تأخذکم بہما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت، یہ کہیں آڑے نہ آ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے، انہیں جو قتل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے۔ ان میں سے یہ 2 حکم جو ہے بہت اہم ہے، ایک قتل مرتد کا حکم ہے، اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جائیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، یعنی یہ پبلک نہیں ہو۔ اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا، حدود کا، وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت کرے۔ اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، حادثے میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام ڈال پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گا۔ تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا، تو تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو اسی کے، یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا، اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے، جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے سے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں، حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے قید میں ہوں، چاہے نکاح کے قید میں ہو تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے، نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے۔ نہیں تو یہ کہ اگر غیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے، آزاد خاندان سے ہے، اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے، زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 شہید نہ لا سکے، فجلدوہم، تو پھر اب ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، 80 درجے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو۔ واولئک هم الفاسقون، اور یقیناً یہی لوگ فاسق و نافرمان ہیں۔ یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے 4 گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے۔ اگر وہ 4 چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس پر ثابت نہیں کر سکا، لہذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے، کتنے قریب چلا گیا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور، لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو، ورنہ یہ کہ خام خواہ برائی کا چرچا ہو جائے گا
جبکہ اس کا سد باب ممکن نہیں ہے، اس کی سزا دینی نہیں، تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں من بعد ذلک، اس کے بعد وہ اصلاح و اصلاح کر لیں، یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی، لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے، رویہ ایسا رہا ہے، انہوں نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اب وہ قابل اعتماد ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے اس پر سے ختم ہو جائے گا، ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ غفور رحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے، وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، ذرا آگے کہ اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 درے لگتے، اس نے الزام لگایا ہے، چاہے چشمدید ہے، چاہے اس نے دیکھا ہے، لیکن 3 گنا اور نہیں لا سکا، 3 گواہ نہیں لا سکا ہے تو درے لگیں گے 80، لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے، اس کے لیے خاص قانون ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر، ثم ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جانوں کے، انہوں نے خود دیکھا ہے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی 4 گواہیاں شمار کی جائیں گی، جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، حلفیہ بیان ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ 4 گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، لعنت اللہ علیہ الکاذبین ان کان من الکاذبین۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اب عورت کیا کرے گی جس کے وہ اس کی بیوی جو ہے اس پر جو الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسم 4 مرتبہ کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے، اور والخامسۃ، اور 5ویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے۔ اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے 4 قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی، وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی 4، اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے 4 قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں۔ یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے، بہت بڑا، اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرف بہائی جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا۔ ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی، ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں۔ آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب۔ کبھی کبھی وہ پکی پکائی دیگیں لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج۔ ہم نے کیا طے کیا؟ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد، آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے، تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو، یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل، اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور، سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے۔ لہذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے، وہ ہم نے کی تلاش۔ جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو، ابو علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے، یا تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہمیں جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے، وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے، تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کچھ سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں، حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی روایت، عالموا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دی، حدیث ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے
کہ مسجد میں منعقد کرو. یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے. مستحب ہے یہ کہ مسجد میں. تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے. وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے. وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی نہیں، وہ بیٹھا نہیں. پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں. اور کیا ہے؟ میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو. عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئے. شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی. وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے. ہمارے یہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی. لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے نکاح پڑھا. پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد. نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت کام نہیں، کوئی ثابت نہیں. دعوت کام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے. اور اس قدر معقول بات ہے. سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں. کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئے 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائے تو وہ جب آپ ذبح کرتے تو پچھاڑے کھاتے کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18-20-22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے. خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے سائی آف ریلیف. ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا، اتروا دیا. پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں. تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں. معقول بات کیا ہے؟ لڑکا اس کا گھر آباد ہو، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ احادیث اولبو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب. یہاں تک کہا کہ بے طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جائے. پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے. تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا. میں بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور. خلاص بارات کس بلا کا نام؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں. اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا. لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا. ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا. کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر وداع کرا کے لے کے گئے ہوں. چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں. خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم. ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو. دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے. والد فوت ہوں گے، وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوگی، کوئی ان کی ہے ملکیت. شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں. قطعاً نہیں. غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہا گیا. وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا. اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے. اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں، اور دلہن کے والد بھی حضور ہے. اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. فرمایا مہر تو دینا ہے. تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی. جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، وہ دولت تو نہیں ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر. وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیہ کر. یہ زرہ کا ہدیہ. اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہو. اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی 1-2 برتن اور. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے. وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا. ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا. کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، جہیز کا تذکرہ نہیں. بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ. یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا. آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا. بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا. کچھ جوڑے کپڑے، کچھ. یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتائی. فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں. انہوں نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا. اور کیا چاہتے ہو؟ سارا مرد آزما، مرد آفرین، مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو.
مہر تم دو گے. اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے, ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی, وہ بھی ہے کچھ وہی ہندوانہ پس منظر. نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ جی لڑکے والے. اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں بھائی؟ جس وقت تمہیں وہ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا. یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج. چھوارے لڑکے والے لے کر آئے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والے.